ایسے ایسے معجزات رب العالمین دکھاتا ہے کہ میں ہر دم حیران رہتا ہوں، اور میرا ایمان قرآن پر خوب بڑھا تھا۔ یہ شوگر کے مریض کو کبھی بھی پسینے کی بو نہیں ہوتی۔ اگر شوگر کے مریض کے پسینوں کی بو آنے لگے تو یہ علامت ہے کہ شوگر ختم ہو رہی ہے۔ لیکن تفسیر کے پہلے دن ہر سال جب میں افتتاح کر کے اٹھتا ہوں تو پسینوں کی بو آتی ہے۔ میں کہتا ہوں اپنی کتاب سے کتنی محبت ہے، پورا سال بھی تو بخاری ترمذی پڑھاتا ہوں، ایک دن بھی نہیں، وہ اور چیز ہے۔ کلام اللہ بدنیا سب ہزار ولی ایجا جبرن آشکار۔ الحمدللہ، شکر ہے کہ مروت والا بابا انتقال کر گئے، اللہ اس کی بخشش کرے۔ زور کے بعد جنازہ پڑھ لیں، یا تو سو گیا ہے یا ان باتوں کو سمجھ نہیں رہا۔ اور مولانا ضیاء القاسمی ڈیرہ اسماعیل خان گئے تھے اور تقریر کی بڑی زبردست بدعتیوں کے خلاف۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے موحدین جوش میں آئے اور نعرے لگانے لگے، لیکن ضیاء القاسمی صاحب کا نام بھول گئے۔ اور مولانا فرماتے تھے کہ میری طرف دیکھ کے کہتا تھا دا ملا اور زندہ باد، دا ملا اور زندہ باد۔ گورا پٹھانوں کا جوش دیکھو، خود ہی نعرہ بنا لیا، یہ دا ملا، یہ جو اسٹیج پر مولوی ہے یہ زندہ باد، نام کی ضرورت ہی نہیں۔ بابا بھی اس طرف کا ہے نا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور بوجہ لینے ان کے سود، سود نہیں لے رہے، اس کے لیے تھوڑا سا چنگا لگایا ہے، اسلامی ہے اسلامی۔ ایک بنگالی مفتی میرے پاس ہے، میں نے کہا تو اسلامی نہیں ہے، میں نے کہا اسلام نہیں آیا تو اسلامی بہن کہاں سے بن گیا؟ باپ پہلے آتا ہے یا بیٹا پہلے آتا ہے؟ اسلام اصل ہے، وہ نہیں نافذ ہوا پاکستان میں، اس لیے بینکنگ غیر اسلامی، خالی لبس مکر، دروغ کوئی میری دروغ کوئی۔ 400 فقہائے ہند اور پاکستان متفق ہے یہ اسلامی بینک نہیں ہے، اور اس میں 1% بھی اسلام کی نمائندگی اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے کہ یہ پورا اسلامی ہے، تو نام کیوں اسلامی رکھا؟ ادخلوا فی السلم کافہ وقد نہوا عنہ، ان کو منع کیا گیا تھا۔ مولانا مفتی شفیع صاحب کی کتاب دیکھو، حیران رہ جائیں گے، جو حضرت لکھ چکے ہیں آج اپنے اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ اور یہ بات جنگ اخبار میں مولانا سلیم اللہ نے بھی کہی کہ مفتی محمد شفیع کے فقہ اور فتوے کے خلاف ہو رہا ہے۔ تصویر کے شرعی احکام 70 علماء پاکستان نے مولانا مفتی شفیع، مفتی محمود، مولانا بنوری کی نگرانی میں لکھا ہے، لیکن آج ڈیجیٹل کے نام پر اور فلاں کے نام پر اور موئی کے نام پر تصویروں میں تقسیم ہو گئے، بالکل غلط۔ وقد نہوا عنہ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور بوجہ کھانے ان کے لوگوں کے مال ناحق۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے ان میں عذاب دردناک۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن وہ جو پختہ علماء والمؤمنون اور مسلمان یؤمنون بما انزل الیہ، فتنے کے وقت پتہ چلتا ہے کہ راسخ العلم کون ہے۔ ایسا نام تو بہتوں کا دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یہ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جو راسخ فی العلم ہے اور پکے ایمان والے ہیں، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، والمقیمین الصلاۃ، سچی قائم کرتے ہیں نماز، والمؤتون الزکوٰۃ، اور دینے والے زکوٰۃ کے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور پکے ایمان والے اللہ و آخرت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ان کو دیں گے بڑا اجر، کیونکہ یہ اس حال میں بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں بڑا شرح صدر نصیب کیا ہے، اور جس عالم سے بھی میری ملاقات ہوئی، اللہ کے لاکھ لاکھ شکر کرم و احسان ہے۔ برادر مکرم مولانا فضل الرحمان نے ایک دفعہ فرمایا کہ میرے ہاں بخاری ختم کرو۔ میں نے کہا آپ کے پاس لاکھوں علماء ہیں، ہم ان کے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں، اب کیا ہے؟ آپ اسعد السادات ہے پاکستان کے، تمام علماء و اولیاء کا اعتماد کرتے ہیں، کہتے نہیں فیصلہ آپ کا ہوا ہے، اگر میری بات نہیں مانتے تو یہ میرا نہیں ہے، مفتی صاحب کا مدرسہ ہے، مفتی صاحب ہمارے امام ہیں،
ٹھیک ہے میں آتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں اسلامی بینکنگ پر کلام کروں، کلمتان حبیبتان کے ذیل۔ انہوں نے کہا بالکل اجازت ہے، میں خوش ہوں گا۔ میں نے جو اس مسئلے پر کلام مولانا کی موجود اس طرح مولانا بیٹھا، میں نے تقریر کی اس پر، اور یہ شعر بھی میں نے پڑھا، اپنے من میں ڈوب کر تاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ مولانا ایسے لمبے ہو گئے، ہم نے سمجھے اموات غیر احیاء بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ مولانا وہاں سے ایسے میری طرف ہو گیا، مجھے کہا کیا کرتے ہوئے لیجیے کہ تاف سر ہے، میں اول پڑھے کو شعر کرے۔ بہرحال اہل حق کسی کو کہتے ہیں کہ حق کے دلائل دیکھ کر کے انہوں نے کہا ٹھیک بات ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے وحی کیا کو، كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، جیسے وحی کر چکے تھے حضرت نوح اور پیغمبروں کو ان کے بعد۔ سوال یہ ہے کہ کیا آدم پیغمبر نہیں تھے؟ مرزائیوں کا یہ بھی جھوٹا دعویٰ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تفصیل تشریع نوح علیہ السلام سے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح، اور آدم علیہ السلام کے زمانے میں نبوت اجمالی تھی، اور یہ کہ آدم کی نبوت اور رسالت خود مستقل مقامات پر ثابت ہے، وہاں شک نہیں ہوتا کہ آدم پیغمبر نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ حضرت نوح سے دوبارہ دنیا آباد ہوئی ہے طوفان کے بعد، وجعلنا ذریتہ هم الباقین، سورہ صافات۔ ہم نے وحی کیا آپ کو جیسے وحی کر چکے تھے حضرت نوح کو اور پیغمبروں کو حضرت کے بعد، ان میں سے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم دے چکے تھے حضرت داؤد کو زبور کتاب، یہ مشہور انبیاء بنی اسرائیل ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور یہ پیغمبر ہے جو ہم بیان کر چکے آپ کو پہلے بھی، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سارے پیغمبر ہیں جن کے واقعات ہم نہیں بتاتے آپ۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور باتیں کی اللہ نے موسیٰ سے باتیں کر کے، خاص قسم کی باتیں کی۔ فرمایا ہم نے نوح کو وحی کی، اور نوح علیہ السلام کو نہ کتاب ملی ہے نہ صحیفہ ملا ہے۔ وحی کس چیز میں تھی؟ نوح کے الفاظ میں۔ تو جب نوح کے الفاظ وحی تھے قرآن کہتا ہے، تو محمد رسول اللہ کے احادیث بھی وحی ہے۔ امام بخاری بدل وحی نے اس لیے لایا ثابت کرنے کے لیے کہ یہ احادیث بھی وحی کے قسم